یہودی قوم کے لیے خوف کی علامت سمجھا جانے والا ہٹلر، جس کا باپ بھی یہودی تھا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرتے ہوئے صرف 600 یہودی زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا دیکھ لے اور یاد رکھے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل کیوں کیا تھا۔ ہٹلر کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، یہودیوں کو قتل کرنا۔ آخر ہٹلر کی اس قوم سے نفرت کی وجہ کیا تھی اور 600 کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہٹلر ایک معمولی گھر کا غریب شخص تھا جو اپنی حکومت بنانے تک میں کامیاب مگر کیسے ہوا؟ ہٹلر نے تمام یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا، مگر ہٹلر خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا۔ ہٹلر کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر کا مذہب عیسائیت تھا مگر اس کا باپ یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ ہٹلر کی اپنی باپ سے نفرت کی وجہ دراصل ہٹلر کی ماں تھی، کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک عیسائی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے باپ نے اسے زبردستی قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہٹلر کی ماں ہر لمحہ اس کے باپ کا ظلم سہتی رہتی۔ ہٹلر کے باپ کا ظلم ہٹلر کے اندر آئے روز نفرت بھرتا چلا گیا۔ یہ نفرت صرف اس کے باپ تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ اس کی یہ نفرت تمام یہودی مذہب کے خلاف شدت اختیار کرتی گئی۔ ہٹلر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور صحت و جان میں بھی بہت کمزور تھا، مگر اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہو جائے۔ ہٹلر جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو افسر نے ہٹلر کو دیکھتے ہی تنزیہ طور پر کہا، تم فوج میں کیسے بھرتے ہو سکتے ہو؟ تم اتنے کمزور جسم ہو کہ خالی بندوق بھی نہیں لفاٹے سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب جرمنی پر حملہ ہوا تو مجبورنہ جرمن افسر کو جیسا بھی کوئی بندہ ملا اسے اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہٹلر کو موقع ملا تو اس نے آرمی جوائن کر لی۔ ہٹلر نے کچھ عرصے تک تو جرمن فوج کے ساتھ کام کیا، لیکن اس نے فوج کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے فوج کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ ملاتے ہوئے جرمن فوج سے ہٹ کر اپنی فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اسی فوج کے ذریعے ہٹلر ایک دن سرکار کی کرسی تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ چونکہ ہٹلر بچپن سے ہی یہودی قوم کا بغور جائزہ لیتا آ رہا تھا کہ یہ قوم کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتی، چاپلوسی، ہت دھرمی میں یہ قوم اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس لیے ہٹلر نے جرمن لوگوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ پورا جرمن ہٹلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہودیوں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے ایک قانون پاس کیا کہ پوری دنیا میں جتنے یہودی آباد ہیں انہیں ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ ہٹلر کا بچپن انہی یہودیوں کے اندر گزرا تھا اور وہ ان کی پوری ہسڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو شہید کرنے والے بھی یہی یہودی تھے، اور جس ملک جس جگہ پر یہ قوم بسی وہاں سوائے قتل و غارت، فتنہ فساد اور جنگوں کے علاوہ اس نے کوئی خیر کا کام نہ کیا۔ ہٹلر نے جب قانون پاس کیا تو اس وقت جرمنی میں بسنے والے یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ باقی دنیا میں بسنے والے یہودیوں کو بھی ورغلا کر جرمنی میں اکٹھا کر لیا گیا۔ ہٹلر کو اس بات نے سوچ میں ڈال دیا کہ اگر ہم اتنی کثیر تعداد میں یہودیوں کو قتل کر بھی دیں تو ہم ان کی لاشوں کا کیا کریں گے؟ چنانچہ ہٹلر کا ساتھ دینے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ ہم یہودیوں کو ایسی موت دیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ان کی لاشیں ہماری زمین پر گند نہیں بلکہ ہماری ہی زمینوں کو کھاد مہیا کرنے کا کام کریں گی۔ ہم ایک فیکڑی بنا کر ان کے جسموں کو گلا کر اپنے فصلوں کے لیے کھاد تیار کریں گے۔ جب فیکڑی تیار ہوئی 1000 یہودیوں کو پکڑا جاتا، ان کے کپڑے اتار کر ان کے بال کاٹ دیے جاتے، یہودی عورتوں کے بالوں تک کو کاٹ دیا جاتا جس سے جرمنی کے لوگ بستر بناتے تھے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد یہودیوں کو بھاگنے کا کہا جاتا۔ آگے کھڑے موجود سپاہی ان پر ایسا کیمیکل ڈالتے کہ یہ لوگ بے ہوش ہے کر گر پڑتے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر فیکڑی میں ایک مشین کے اندر ڈالا جاتا اور ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا کہ آدھے گھنٹے بعد ہزاروں یہودیوں کے جسم کالے رنگ کے کھولتے پانی میں گھل مل جاتے۔ اسی کھولتے پانی کو جرمنی کے لوگ کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ایک ہزار کر کے یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد جب ان کی تعداد 60 لاکھ تک جا پہنچی تو پیچھے بچنے والے 600 یہودیوں کو کہنے لگا، تم لوگ میری طرف سے آزاد ہوں، تمہیں میرے ملک سے بھاگنے کی اجازت ہے، لیکن اس ملک سے نکل جاؤ۔ لوگوں نے ہٹلر سے کہا کہ اب کا مشن تو دنیا سے یہودیوں کو ختم کرنا ہے، اگر یہ بچ گئے تو ان کی نسل پھر سے پھیلنے لگے گی۔ جس پر ہٹلر کا وہ تاریخی جواب جو تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ میری ان 600 یہودیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ پوری دنیا دیکھ لے یہ قوم جس جگہ بھی آباد ہوگی تو اس کے شر اور منافقت سے یہ لوگ کیسے اس جگہ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس بات کو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔
یہ قوم جہاں بھی آباد ہے فساد کے علاوہ اس نے کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ یہ قوم آج بھی فلسطین میں کس قدر ظلم و بربریت کو قائم کیے ہوئے ہے۔ یہی وہ قوم ہے جسے دنیا بھر میں اللہ پاک نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ یہ قوم ہمیشہ سے وعدے کے خلاف ہی کام کرتی چلی آئی، اور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا تو بھی یہ قوم باز نہ آئی۔ جب اللہ پاک نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچاتے ہوئے سمندر کے بیچ سے راستہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کو طور پر جانے کے بعد ان کا وعدے سے پھرتے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے پہ لگ جانا، یہ اللہ کے احسان کو بلاتی ہوئے پھر سامری کے پیچھے لگ جاتے، چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا گائے ذبح کرنے والا واقعہ ہی کیوں نہ ہو جسے دیکھ کر مکر و گمراہ ہو جانے والے۔ یہی وہ قوم تھی جب قتل کا فیصلہ کرانا چاہتی تو گائے کے بارے جان بوجھ کر سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جان بوجھ کر 5 مرتبہ کو طور پر بھیجا، تاکہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ہمیں گائے ہی نہ ذبح کرنی پڑے۔ ان سب نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی یہودی وہی قوم تھی جو کہتی جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر آسمان سے دسترخوان اتارا گیا، جس کی اس نے خود درخواستیں کیں، اور بعد میں اس نے سبزی پھل و اناج کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر بند کرا لیا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر تپتے ریگستان میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، تپتی جھلستی گرمی سے بچایا گیا، مگر پھر بھی یہ خدا کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ یہی وہ قوم تھی جسے بستی میں داخلے پر جھکنے اور معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ یہی وہ بستی تھی جس میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے، مگر اس قوم نے ذرا بھی سبق حاصل کرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم ایسی بدبخت قوم رہی کہ یہ آنے والے نبیوں کی نافرمانی اور ان کو شہید کرنے میں بھی ملوث رہی۔ حضرت علیہ السلام کو قتل کروانے والی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے والی بھی یہی قوم تھی۔ یہودیوں کی ان حرکتوں پر اب جان گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر بے قدری اور فسادی قوم تھی، اور ہٹلر کی اس قوم سے نفرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی ہی وجہ تھی۔ آج پوری دنیا میں یہودی قوم کی تعداد سب سے کم ہے، کیونکہ آج بھی یہودی اپنی قوم کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتے۔